اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات کے باب چہارم اخلاق و آداب کے سبق نمبر 1 خشیت الہی کے مروزی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل بیانات پڑھیے اور درست جوابات کے گرد دائرہ لگائیے۔ جز نمبر 1، ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس میں محبت، رعب اور احترام ملے جلے ہوتے ہیں۔ صبر، شکر، خشیت الہی، عدل۔ جواب ہے خشیت الہی۔ جز نمبر 2، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، دوسروں کا، ادب کا، مومنین کا۔ جواب ہے اس سے ڈرنے کا۔ جز نمبر 3، خشیت الہی نیکی کا ہے اعلان، اشارہ، کام، سرچشمہ۔ جواب ہے سرچشمہ۔ جز نمبر 4، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور بات کرو کم، صاف اور سیدھی، زیادہ علم و حکمت کی۔ جواب ہے صاف اور سیدھی۔ جز نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبسہ میں فرمایا کہ کسی شخص کا مرتبہ اس کی دنیاوی سرداری یا مال پر نہیں بلکہ ہے صبر پر، محنت پر، خشیت الہی پر، خوف خدا پر۔ جواب ہے خشیت الہی پر۔ سوال نمبر 4، درج ذیل نامکمل جملے پڑھیے اور درست لفظ لکھ کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے خالی جگہ پہلے ہی پر کر لی ہے۔ جز نمبر 1، برائی سے اس لیے بچنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جز نمبر 2، خشیت الہی انسانی زندگی میں بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ جز نمبر 3، جس شخص کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ہر طرح کے شرک سے دور رہے گا۔ جز نمبر 4، خشیت الہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ جز نمبر 5، خشیت الہی انسان میں حلال و حرام کی تمیز پیدا کرتی ہے۔ سوال نمبر 5، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ جز نمبر 1، خشیت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے، درست ہے۔ جز نمبر 2، اگر انسان میں خوف خدا نہ ہو تو وہ اچھے برے کی تمیز کیے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے، درست ہے۔ جز نمبر 3، علم کی بدولت جب اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور جلال کا احساس ہوتا ہے، درست ہے۔ جز نمبر 4، خشیت الہی انسان کے اخلاق و کردار پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے، غلط ہے۔ جز نمبر 5، خشیت الہی انسان کے اندر سے عاجزی اور انکساری ختم کر دیتی ہے، غلط ہے۔ سوال نمبر 6، لائن کے ذریعے کالم الف کو کالم ب سے ملا کر آپس میں تعلق قائم کیجیے۔ کالم الف، کالم ب۔ زیادہ باتیں کرنے والا بڑا عالم نہیں ہوتا بلکہ اصل علم والا وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبسہ میں فرمایا کہ کسی شخص کا مرتبہ اس کی دنیاوی سرداری یا مال پر نہیں بلکہ خشیت الہی پر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشیت الہی کو دانائی کی اصل بنیاد قرار دیا ہے۔ خشیت الہی انسان کے اخلاق و کردار پر بڑے مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ خشیت الہی انسان میں حلال و حرام کی تمیز پیدا کرتی ہے اور انسان کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے حصول کے قابل بنا دیتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے باب چہارم اخلاق و آداب کے سبق نمبر 1 خشیت الہی کے مروزی سوالات کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے
دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔